بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں آئے۔ ایک شخص صلاۃ پڑھ رہا تھا اور دعا مانگتے ہوئے وہ اپنی دعا میں کہہ رہا تھا، اللہم لا نہیں اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذی الجلال والاکرام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو اس نے کس چیز سے دعا مانگی ہے؟ اس نے اللہ سے اس کے اس اسم اعظم کے ذریعے دعا مانگی ہے کہ جب بھی اس کے ذریعے دعا کی جائے گی اللہ اسے قبول کر لے گا، اور جب بھی اس کے ذریعے کوئی چیز مانگی جائے گی اسے عطا فرما دے گا۔ بہوالا جامع ترمذی حدیث نمبر 3544۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 بار اور الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 33 بار کہے تو یہ 99 کلمے ہوں گے، اور پورا سینکڑا یوں کرے کہ ایک بار پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی ہے سلطنت اور اسی کے لیے سب تعریف، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر یعنی بے حد ہوں۔ بہوالا صحیح مسلم حدیث نمبر 1352۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 201۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے ہمارے رب، ہمیں سیدھے راستے پر لگا دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 8۔ دکھ، تکلیف اور مشقت کے وقت پڑھنے کی دعا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی کام سخت تکلیف و پریشانی میں ڈال دیتا تو آپ یہ دعا پڑھتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اے زندہ اور ہمیشہ رہنے والے، تیری رحمت کے ذریعے سے تیری مدد چاہتا ہوں۔ بہوالا سنن ترمذی حدیث نمبر 3524۔ رب هب لي حكما والحقني بالصالحين۔ اے میرے رب، مجھے حکم و حکمت عطا فرما اور مجھے نیک بندوں کے ساتھ ملا دے۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 83۔ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی
اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا بس مجھے بخش دے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 16۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ۔ اے اللہ سب کاموں میں ہمارا انجام اچھا کر اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا۔ بحوالہ مجمع زوائد۔ اے میرے اللہ، اے میرے رب، اے مالک الملک، انی مغلوب فانتصر، میں مغلوب ہو گیا ہوں تو میری مدد فرما۔ سورۃ القمر آیت نمبر 10۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 286۔